بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، آج ہمارا مبادیات الحدیث کا سبق نمبر 3 ہے اور اس سبق کا عنوان ہے تدوین حدیث۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے سبق کی طرف بڑھیں، ہم سابقہ سبق کا خلاصہ یا اس کے نکات یہاں ذکر کر دیتے ہیں۔ یہ 9 نکات ہیں جو سابقہ سبق یعنی کہ سبق نمبر 2 کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ اگر آپ حضرات سبق نمبر 2 کو نہیں سن سکے تو پہلے سبق نمبر 2 کو سنیں اور پھر اس سبق نمبر 3 کی طرف تشریف لائیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سبق نمبر 3 کے مشمولات کیا ہیں۔ بنیادی طور پر 2 ہی چیزیں اس کے اندر بیان ہوں گی، ایک تو حفاظت حدیث میں انسانی کاوشیں اور دوسرے نمبر پر عام تاریخی ذخیروں سے حدیث کے امتیازات۔ تو ان 2 نکات کے اوپر آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ سابقہ سبق میں ہم لوگوں نے حدیث کی یہ تعریف پڑھی تھی کہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال اور تقریرات کا نام ہے، اور ان چاروں چیزوں کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہے۔ تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ فن حدیث اصل میں اس دور اور زمانے کی تاریخ کا نام ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پورے عالم پر اثر انداز ہونے والی ہستی قدرت کی طرف سے انسانیت کو عطا ہوئی۔ تو دیکھیں اسی تعریف کی طرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا جو نام رکھا ہے، اس نام سے اسی مفہوم کی طرف اشارہ نکلتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی جو کتاب کا نام رکھا وہ رکھا الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، کہ جامع کس چیز کی جامع؟ من امور رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امور، آپ علیہ السلام کے سنن اور آپ علیہ السلام کے ایام کے تذکرے کو جمع کرنے والی یہ کتاب ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، احوال، افعال اور تقریرات کی حفاظت کے لیے جو انسانی اسباب ہو سکتے تھے وہ سارے کے سارے بروئے کار لائے گئے۔ تو ایک اعتبار سے آپ حدیث پاک کو تاریخ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ حدیث کی بھی وہی حیثیت ہے جو بقیہ تاریخی ذخیروں کی حیثیت ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حدیث پاک میں اور بقیہ تاریخی ذخیروں کے اندر بڑے بڑے امتیازات موجود ہیں۔ یہ چند امتیازات ہم نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں اور ہمارا سبق کا اگلا حصہ انہی امتیازات کی وضاحت کے اوپر مشتمل ہے۔ تاریخ اور حدیث کے مابین فرق کو جانتے ہیں۔ دیکھیں تاریخ کسے کہتے ہیں؟ مختلف قوموں، قبیلوں، حکومتوں اور جنگوں کے منتشر اور پراگندہ واقعات کو تاریخ کہا جاتا ہے۔ کیا تمام احوال اور اطراف و جوانب کو سمیٹ کر بیان کرنا آسان ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک واحد بسیط شخصیت کی زندگی کے واقعات کو بیان کرنا؟ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پہلی قسم میں غلطیوں اور غلط فہمیوں کا کتنا اندیشہ ہے اور دوسری میں کتنا کم ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ مورخوں اور واقعات کے مابین تعلق کیا ہے۔ کیا مورخین واقعات کے عینی شاہد ہیں؟ عام طور پر افواہوں کو لکھا گیا، بعد والوں نے ان پر یقین کر لیا، جبکہ حضرات صحابہ کرام نہ صرف یہ کہ واقعات کے چشمدید گواہ ہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیے ہوئے ہیں اور آپ علیہ السلام کو اور آپ کی زندگی کو اپنے ماں باپ، بیوی، بچوں، ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ تو ان کا تعلق تو ایسا تھا جیسے کہ زنجیر کی کڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، یا جیسے 2 دل آپس میں ملے ہوتے ہیں، ایسے آپ علیہ السلام کے ساتھ قلبی محبت والا تعلق تھا۔ تو وہ ایک ایک واقعے کو، آپ علیہ السلام کی ایک ایک حرکت کو، ایک ایک فعل کو من و عن نقل کرنے والے ہیں۔
احتیاط کا یہ عالم تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف احادیث کو منسوب کر کے بیان کیا کرتے تھے، اور جب کبھی آپ علیہ السلام کا نام ان کی زبان مبارک پر آتا تو جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی، یہاں تک کہ ورتعدت ثیابہ، ان کے کپڑوں کے اوپر بھی تھر تھراہٹ پیدا ہو جاتی، اور ان کی رگیں پھول جاتی، اور ان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگتے۔ یہ ان حضرات کی احتیاط کا عالم تھا، اور حدیث کو بیان کرنے میں احتیاط ہی کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب حدیث پاک بیان کرتے تو کسی بھی حدیث کو ذکر کرنے سے پہلے یہ روایت پڑھا کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر جھوٹ باندھے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے کہ یبتدئ حدیثہ بأن یقول، کہ جب وہ اپنی بات شروع کرتے یعنی کوئی بھی حدیث بیان کرنا شروع کرتے تو سب سے پہلے وہ کیا کہتے؟ قال رسول اللہ الصادق المصدوق ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ ان حضرات کی حدیث کو یہ یوں کہہ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق تاریخ کو نقل کرنے کے احتیاط کا عالم یہ تھا کہ وہ پہلے اس روایت کو ذکر کرتے اور پھر آپ علیہ السلام کی احادیث کو اور واقعات کو ذکر کیا کرتے تھے۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان حضرات کو واقعات کے ٹھیک ٹھیک نقل کرنے یا احادیث یا جو کچھ آپ علیہ السلام ان حضرات کو سکھاتے تھے ان کو من و ان نقل کرنے کی آپ علیہ السلام خود ان حضرات کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ لہذا اس حدیث پاک میں آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کو رات کو بستر پر لیٹنے کی دعا سکھائی، تو اس کے اندر دیکھیں کہ قل اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے دعا سکھائی۔ اب اگلے دن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے وہ دعا سناؤ، تو انہوں نے دعا یوں سنائی آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت۔ اب ان صحابی نے کیا تبدیلی کی؟ یہاں نبی کے لفظ کی بجائے رسول کا لفظ ذکر کر دیا، حالانکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ نبی اور رسول کے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے زیادہ فرق نہیں پیش نظر رکھا جاتا، لیکن آپ علیہ السلام نے تربیت کرتے ہوئے اس چیز کا بھی اہتمام فرمایا، ارشاد فرمایا لا ونبیک الذی ارسلت، یعنی میں نے آپ کو اس لفظ کے ساتھ دعا یاد کروائی تھی، اس لفظ کے ساتھ دعا یاد نہیں کروائی تھی۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان حضرات کی یعنی حضرات صحابہ کرام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کو یا تاریخ کو نقل کر رہے تھے، ان کے دلوں کے اندر آپ علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور قرآن کی تعلیمات بھی یہی تھی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا، جو رسول تمہیں دیں اس کو لے لو، اور جس سے تمہیں رسول روکیں اس سے رک جاؤ۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا وہ اس لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو تو میری اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ان حضرات کے دلوں میں آپ علیہ السلام کی ایک ایک ادا، آپ علیہ السلام کا ایک ایک فرمان اور آپ علیہ السلام کا ایک ایک عمل وہ قابل اتباع تھا۔ آپ علیہ السلام کے ہر فعل کو اپنے عمل کے ذریعے سے بھی زندہ رکھے ہوئے تھے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا فرق ہے
عام تاریخ میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں۔ پھر جو کچھ وہ حضرات سنتے تھے اس سنے ہوئے کو آگے پہنچانے اور پھیلانے کا جذبہ بھی ان حضرات کے دلوں میں آپ علیہ السلام نے کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا، اور خود قرآن کی تعلیمات یہی تھی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امتوں، لوگوں کے نفع کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے، تم نیکیوں کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ تو وہ آپ علیہ السلام سے نیکیاں بھی سیکھتے تھے، برائیاں بھی سمجھتے تھے کہ کیا ہے تاکہ ان سے روکا جائے، اور وہ خیر امت میں ہونے کی وجہ سے اس فریضے کو خود بھی ادا کر رہے تھے۔ دوسری بات، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف، بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائے، نیکیوں کا حکم کرے، برائیوں سے روکے۔ تو یہ قرآن کی تعلیمات بھی تھیں کہ جو کچھ وہ آپ علیہ السلام سے خیر سیکھ رہے ہیں وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ لہذا یہ بھی ایک بہت بڑا فرق ہے آپ علیہ السلام کے فرامین کو نقل کرنے یا پھر عام تاریخ کو نقل کرنے کے مابین۔ ایسے ہی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پر اپنے خطبے میں لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں نے تم تک اللہ کے دین کو پہنچایا، تو سب نے اقرار کیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ انگلی اٹھا کر کہا اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، اور پھر یہ جملہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ تو دیکھیں کہ یہ ایک ترغیب دی گئی، یہ ایک ذہن سازی کی گئی کہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے وہ دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو جن حضرات کے دلوں کے اندر یہ جذبہ ہو اور انہوں نے سارے علم کو سیکھ کر امت تک پہنچایا ہو، اس تاریخ کا اور عام قوموں کی تاریخ کا آپس میں کتنا بڑا فرق ہوگا۔ ایسے ہی ایک وفد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ہوا تھا، آپ علیہ السلام نے ان کو بہت ساری چیزیں سکھائی، اور سکھانے کے بعد کیا ارشاد فرمایا، احفظوہن واخبروہن من وراءکم، ان باتوں کو یاد رکھو اور جو تمہارے پیچھے رہ گئے ہیں تمہاری قوم کے افراد، ان کو بھی جا کر یہ ساری باتیں سکھاؤ۔ تو دیکھیں کہ آپ علیہ السلام ان کی تربیت بھی اس انداز میں فرما رہے ہیں کہ وہ ساری تعلیمات کو محفوظ رکھیں اور دوسروں تک لے کر جائیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ تعلیمات کو یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی ترغیب دی، بلکہ باقاعدہ اس کے فضائل بھی سنائے۔ لہذا ارشاد فرمایا نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها، یہ سارے فضائل ہیں کہ جو میری بات کو سنے، محفوظ رکھے، محفوظ رکھ کر پھر اس کو آگے بھی پہنچائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سرسبز و شاداب رکھے، اس کو خوشحال رکھے، اس کو تر و تازہ رکھے۔ یہ ترغیبی باتیں بھی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اور مزید اپنی تعلیمات کی اہمیت کو ان حضرات کے قلوب میں اتارنے کے لیے یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما، کہ میں تمہارے مابین 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان 2 چیزوں کے ہوتے ہوئے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ کیا ہے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ تو دیکھیں کہ کس کس انداز میں، کس کس پیرائے میں اور کیسے کیسے اسلوب کے ساتھ ان حضرات میں آپ علیہ السلام نے قرآن کی اور احادیث مبارکہ، احادیث طیبہ کی حفاظت کا جذبہ بھر دیا تھا، اور پھر ان حضرات نے بھی حفاظت کا فریضہ پورے طریقے سے ادا کیا، اور اپنی تعلیمات کی حفاظت کی ترغیب دیتے ہوئے یہ اسلوب بھی اختیار فرمایا اور ایک پیشن گوئی بھی فرمائی۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ تسمعون، کہ تم سنتے ہو، وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، آگے تم سے بھی سنا جائے گا، وَيُسْمَعُ مِنَ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ مِنْكُمْ، اور جو تم سے سنیں گے آگے ان سے بھی سنا جائے گا، یعنی اسی طریقے سے علم آگے آگے پھیلتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، اور بعد والی امت کی طرف منتقل ہوتا چلا جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی تعلیمات کو محفوظ رکھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے اور بعد والی امت تک پہنچانے کی ترغیب دی اور باقاعدہ حضرات صحابہ کرام کی تربیت کی، وہیں ضرورت کے موقع پر کسی علم کی بات کو چھپا لینے کی وعیدوں کو بھی بیان فرمایا۔ خود قرآن کریم اس کی وعید ذکر کرتا ہے
کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، یقیناً وہ لوگ جو ان دلائل اور اس رہنمائی کو چھپا لیتے ہیں جو ہم نے اتاری بعد اس کے کہ ہم اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کر چکے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ لعنت کرتے ہیں، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ جس کے اندر علم کو چھپا لینے کی وعید مذکور ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سئل عن علم علمہ ثم کتمہ الجم یوم القیامت بلجام من نار، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس سے کسی علم کے بارے میں پوچھا گیا اور وہ اس کو جانتا بھی ہے پھر بھی اس کو چھپاتا ہے تو قیامت کے دن آگ کی لگام اس کو پہنائی جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو اس چیز کا اہتمام اور التزام فرماتے کہ سننے والے بات کو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں، لہذا روایت میں آتا ہے کہ انہو کان اذا تکلم بکلمت اعادہا ثلاثا حتی تفہم عنہ، کہ جب آپ علیہ السلام بات فرماتے تو 3 مرتبہ اس کو دہراتے یہاں تک کہ اچھی طرح آپ علیہ السلام سے سمجھ لیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں کہ یہ کتنے بڑے بڑے فرق ہیں، امتیازات ہیں عام تاریخ کی کتابوں یا عام تاریخی واقعات کے مابین اور احادیث کے مابین۔ تو اس وجہ سے ایک اعتبار سے اگرچہ حدیث کو آپ تاریخ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس اعتبار سے کہ حدیث کا مرتبہ اور تاریخ کا مرتبہ ایک ہو جائے یہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتا، کیونکہ دونوں کے درمیان بڑے بڑے فرق موجود ہیں۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔